ہم نے لا الہ الا اللہ کے معنی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی. پھر ہم وہاں پہ آئے تھے یہاں پہ اس ورڈ پہ الہ، معبود. پھر ہم نے کہا تھا کہ اللہ صرف معبود ہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ معبود برحق، one who deserves. ٹھیک ہے، deserving. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم نے کہا تھا کہ معبود ہم کس کو کہتے ہیں؟ تو معبود کے بارے میں ہم نے کہا one who is worshipped. right. پھر ہم نے کی تھی ڈیفائن ورشپ. پھر ہم نے کہا تھا کہ ورشپ کس کو کہتے ہیں، یہ ورشپ کی کیا ٹائپس ہے، کیونکہ یہ ہمارا ریلیٹڈ ہے کس کے ساتھ؟ معبود کے ساتھ، جو کہ ریلیٹڈ ہے کس کے ساتھ؟ کلمے میں جو ورڈ آیا ہے الہ. سو اس کو سمجھنے کے لیے ہم عبادت کو سمجھ رہے ہیں. بھائی تو پھر ہم نے اسی میں دیکھا تھا عبادت کی مختلف قسمیں ہیں، کچھ ظاہر ہیں، کچھ باطنی ہیں، کچھ قولی ہیں، کچھ فعلی ہے. ٹھیک ہے، کچھ ہڈن ہے، کچھ اپیرنٹ ہے، کچھ سیئنگز ہے، کچھ ڈوئنگز ہے. پھر الگ الگ طرح سے ہم نے ہر ایک کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. ناؤ اسی عبادت کے ہی ٹاپک کو ہم آج انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. تو ہم بات کر رہے ہیں عبادت جو ہے، عبادہ، اس کے 3 پلرز ہیں. یہ 3 ارکان پہ مشتمل ہے، یہ 3 ارکان پہ ڈیپینڈنٹ ہے، 3 پلرز پہ، 3 پلرز. اور وہ 3 پلرز کیا ہے؟ پہلا کمپلیٹ لو، کمال الحب. سیکنڈ کمپلیٹ ہوپ، کمال الرجا. تھرڈ کمپلیٹ فیئر، کمال الخوف. اردو میں مکمل محبت، مکمل امید، مکمل خوف، مکمل ڈر. اب ذرا ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ عبادت کے 3 ارکان ہیں، عبادت کے 3 پلرز ہیں. اس میں سے پہلا پلر، اس کو پڑھتے ہیں ہم کہ مکمل محبت. تو اس بارے میں کچھ بات چیت ہماری لاسٹ کلاس میں بھی ہوئی تھی، جب میں نے کہا کہ محبت تو ہم کر سکتے ہیں انسانوں سے بھی. انفیکٹ کچھ انسانوں سے محبت کرنا تو ہمارے ایمان کا ایک جز ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہمارے والدین، جیسے ہمارے اسپاؤس، جیسے ہمارے بچے. ٹھیک ہے، یا ہم سے تعلق رکھنے والے لوگ. ٹھیک ہے، تو یہ تو قدرتی طور پہ ہم بہت سے لوگوں سے، ہم سے جڑے ہوئے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں. مگر اس محبت کو ہمیں رکھنا ہے سب آرڈینیٹ ٹو دا لو آف اللہ. یعنی یہ محبت ہونی چاہیے ہمیشہ ایک نچلی سطح پہ، اور اوپر والی لیول ہمیشہ اور ہر ٹائم پہ ہونی چاہیے کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور اس کی اگزامپل میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بھی دی تھی، جب میں نے کہا کہ ہر ایک محبت کو لنک کرے اللہ کے ساتھ. آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، کہے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. آپ رسولوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کہے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اسپاؤس کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں. بچوں کے ساتھ اللہ کے لیے. ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی بات، ہر ایک چیز کو اللہ کے ساتھ رابطہ دیں، لنک دیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ کمال الحب، اس میں نے کیا کہا کہ منہج کی ڈفرینس ہے. دیکھیں وہ کیسے. ہمارے کچھ صوفیاں ہیں، صوفیز، وہ کہتے ہیں کہ صرف محبت ضروری ہے اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے صرف محبت درکار ہے. Only love is required to worship Allah subhanahu wa ta'ala. There are some people who claim to be Sufiya, who claim to be Sufis, who claim to be the adherents of Sufism. کچھ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم صوفی ہیں. ٹھیک ہے، اب صوفی کون ہے، کیا ہے، ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ صوفی سے میرا کیا معنی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے صرف یہ ضروری ہے، محبت، لو، کمال الحب، بس. اور اس کی وہ دلیل اگر آپ نے سنے ہوں گے، کافی دفعہ کوٹ آتے ہیں آپ کے واٹس ایپ سٹوریز پہ، انسٹاگرام اپڈیٹس وغیرہ آتے ہیں کہ ایک مرتبہ رابعہ العدویہ رحمہم اللہ، وہ کہیں سے جا رہی تھیں، اور وہ جب چل رہی تھیں تو وہ اپنے ایک ہاتھ میں آگ لے کے تھیں، ایک ہاتھ میں پانی لے کے تھی. تو کسی نے پوچھا کہ رابعہ کہاں جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس پانی سے جو ہے جہنم بجھا دوں گی، اور اس آگ سے جنت میں آگ لگا دوں گی.
تو پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا سواز کے لوگ اللہ کی عبادت صرف اللہ سے محبت کی وجہ سے کریں، اس وجہ سے نہ کریں کہ ان کو جہنم سے نجات چاہیے اور جنت چاہیے. تو یہ کافی کوٹس جو ہیں یہ وائرل ہوتے ہیں ہمارے جو سوشل میڈیاز پہ. تو اس بارے میں یاد رکھیں کہ رابعہ العدویہ رحمہ اللہ، شی واز اے گریٹ صوفیہ اینڈ شی واز اے گریٹ مسلمہ. وہ ایک بہت بہترین خاتون رہی ہیں اپنے زمانے کی، مگر ان کے ساتھ جو یہ کوٹس منسوب کیے جاتے ہیں نا، ان کی طرف ان چیزوں کو ریفر کیا جاتا ہے، دیز آر فیبریکیٹڈ، یہ موضوع باتیں ہیں، ان کی کوئی بھی اوتھینٹک دلیل نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو پھر سب سے پہلے قرآن کی ہی اگر دعا دیکھیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم اجرنی من النار، یا اللہ ہمیں جہنم سے نجات دے. تو کیا ہم یہاں پہ کہیں گے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ غلط کہتے تھے؟ نو. یا وہ کہتے تھے اللہم انی اسألک الجنہ، یا اللہ ہمیں جنت دے. سو ان چیزوں کو ان کنسیڈریشن رکھنا، مد نظر رکھنا، اور پھر اللہ کی عبادت کرنا، دیر از نتھنگ رانگ، اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے. ہم ان چیزوں کو کنسیڈریشن میں رکھ رہے ہیں تو وہ ہم اللہ کے ہی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی جو ہمیں آرڈر دیا. جیسے ہم دعا کرتے ہیں قرآن میں بھی، سورۃ البقرہ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو ہم وہاں پہ حسنہ مانگتے ہیں نا، بہتری مانگتے ہیں، گڈنس مانگتے ہیں، آف دس ورلڈ ایز ویل ایز آف دا ہیئر آفٹر، دنیا کی اور آخرت کی. سو دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ. تو ہم یہاں پہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جنت اللہ سے مانگنا یا جہنم سے نجات مانگنا تو اس میں ہمارے ایمان کا کچھ بگاڑ ہے، بالکل بھی نہیں. یا اس میں ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ ہے محبت کا، اس کا کچھ بگاڑ ہے، بالکل بھی نہیں. ان فیکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جو سکسس کے بارے میں کہا نا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یعنی یہ تو اعلیٰ قسم کی اگزامپل ہے اس چیز کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکسسفل پرسن کی اگزامپل دی، کامیاب انسان کی اگزامپل میں کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کسی کو آگ سے بچایا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، ایسا ہی شخص کامیاب ہو گیا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود پیرامیٹر سیٹ کر رہے ہیں کامیابی کے، who are we to say anything؟ ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ یہ چیز اللہ کی محبت کے خلاف جا رہی ہے؟ سو یاد رکھیں، لو، محبت، حب، یہ تین پلرز میں سے صرف ایک پلر ہے جس پر ہماری عبادت کا جو ہے دار مدار یا انحصار یا ڈپینڈنس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اٹ از جسٹ ون آف دا پلرز، ناٹ ان ایبسلوٹ سینس یہ ایک ہی پلر ہے جس پہ ہماری عبادت ہونی چاہیے، نہیں، یہ بھی ایک پلر، یاد رکھیے گا، یہی پلر ہے اور یہ بھی ایک پلر ہے، دیر از ڈفرنس. یہ بھی ایک پلر ہے، یاد رکھیے گا، اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں. سو لو. دوسرا کیا ہے یہاں پہ؟ چلے پہلے فیئر کی بات کرتے ہیں، خوف کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس پہ آئیں گے. کمال الخوف، کمال الخوف، ٹھیک ہے، کمپلیٹ ایبسلوٹ فارم آف فیئر. تو یہ کمال الخوف جو ہے، یعنی اس کے معنی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت صرف اور صرف خوف پہ ہونی چاہیے. یعنی ان لوگوں کو اگر آپ دیکھیں، وہ جب بھی آپ ان سے ملے وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عذاب دیں گے اگر آپ ایسا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا کریں گے اگر آپ ایسا نہ کریں گے، اللہ یہ کریں گے، اللہ وہ کریں گے. سو دوز پیپل آر کالڈ ایز خوارج. ٹھیک ہے، اب یہ خوارج کون ہے؟ یہ الگ سے ایک سیکٹ ہے، بس یاد رکھے ایک ایسا سیکٹ ہے جن کا ایک ایسا عقیدہ ہے کہ وہ جب بھی ان کو دعوت دینی ہوتی ہے نا لوگوں کو اسلام کی طرف، تو وہ صرف ڈر پر فوکس کرتے ہیں، خوف پہ فوکس کرتے ہیں، اور جو ان کے بلیفز کے اگینسٹ جائیں وہ ان پر تکفیر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھائی کافر ہے، وہ کافر ہے، یہ کافر ہے. کیوں؟ بیکاز یہ ہمارے عقیدے کے ساتھ میچ نہیں کھاتے. سو یہ اس طرح غلط ہے. اس طرح سے اللہ کی عبادت کرنا کہ صرف اور صرف خوف پہ فوکس کرے، صرف اور صرف فوکس کرے کہ اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے، صرف اس بات پر بھی فوکس کرنا. ایگزیکٹلی، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، بٹ صرف اس بات پہ فوکس کرنا دیٹس رانگ. اس میں ایک اور بات یاد رکھیں، جب چلڈرن، بچوں کو جب ہم تربیت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم زیادہ تر ان میں انکلکیٹ کرتے ہیں فیئر، اللہ کا خوف، کہ بچے نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ ایسا کریں گے، نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ ویسے کریں گے، روزے رکھو، ایسا کرو ویسا کرو، کہنا مانو، اللہ ایسا کریں گے، وغیرہ وغیرہ.
سو یہ جتنا ہم خوف ڈالتے ہیں نا بچوں میں, دیٹ از ناٹ ہیلدی. آپ فیئر ڈالیں لائک سپوز 40%, ٹھیک ہے, ریسٹ 60% شوڈ بی لو آف اللہ سبحانہ و تعالی, کہ بیٹا اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ آپ سے بہت محبت کریں گے, ٹھیک ہے. سو یہ ایک آپٹمسٹک اپروچ رکھنی چاہیے ہمیشہ انسانوں کو. نو ڈاؤٹ کہ فیئر از نیسسری, ڈیفینیٹلی اٹ از نیسسری, ڈیفینیٹلی اٹ از ریکوائرڈ, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر قرآن میں جنت کا ذکر کرتے ہیں ساتھ ہی میں جہنم کا ذکر کرتے ہیں, مگر ہم ایسا تو نہیں نہ کریں کم از کم کہ بس صرف ہم جہنم کی آیات لے کر بیٹھیں, جنت کی بھی تو بات کریں. جنت کے بارے میں تو بھی تو اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں, تو اس کو بھی انکلوڈ کریں. سو بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ صرف لو نہیں ہونا چاہیے, صرف فیئر نہیں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی ان اے بیلنس وے, جہاں پہ آپ کسی کو محبت کے بارے میں اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہوں, ضرورت پڑنے پر آپ خوف کے بارے میں بھی کہیں, بہتر ہے, ضروری ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تیسرا میں نے کیا بتایا تھا؟ ہوپ. سو دوز پیپل آر مرجیہ. پہلے دیکھیں, رجا ہم کہتے ہیں ہوپ کو. یہ ہوپ سے کیا مانی ہے؟ کچھ ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایمان کافی ہے, وہ کہتے ہیں ایمان از سفیشینٹ, پھر عمل کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی عمل کرنے کی ضرورت نہیں سے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ عمل کو بالکل نفی کر رہے ہیں, نیگیٹ کر رہے ہیں کہ عمل ہے ہی نہیں, بالکل نہ. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے کوئی بھی عمل زندگی میں نہیں کیا تو اس امید پہ تم رہ سکتے ہو زندہ کہ اللہ تمہیں جنت میں ہی ڈالیں گے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ہم عبادت کر سکتے ہیں اونلی آن ہوپ ایز ویل, اس امید پر ہی صرف کہ اللہ ہمیں جنت میں ڈالے گا. کہ اگر ہم نے ایمان لایا, یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے نا, جسٹ فوکس آن یور ہارٹ. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں میرا دل صاف, ایسا بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا دل جو ہے دیٹس ویری کلیئر, دیٹس ویری کلین, میرے دل میں تقویٰ ہے, میرے ظاہر پہ مت جاؤ. دس از رانگ, ایبسلیوٹلی رانگ. کیونکہ جس کے دل میں ایمان ہوگا نا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے لمز, اس کے جو ایکٹس ہے, اس کا جو عمل ہے, وہ اس کے دل میں چھپے ہوئے ایمان کے خلاف کوئی عمل کرے. جو دل میں بات ہوتی ہے وہی ظاہر پہ جھلکتی ہے. یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ کانٹرڈکٹری ہو, ان میں تضاد ہو, دل کوئی ایک بات کہے اور لمز کوئی اور بات کہے. نو, دس از ناٹ پاسبل. ان دونوں میں مطابقت ہوتی ہے, ان دونوں میں کیا ہوتی ہے؟ سملیرٹی. سو مرجیہ کیا کہتے ہیں, یا اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دل میں ہمارے ایمان ہے, forget about the limbs. ہم عمل کیا کر رہے ہیں, just forget about that. کیونکہ ہم امید میں ہے کہ ہمارے دل میں جو ایمان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایمان کی وجہ سے ہمیں جنت میں ڈال دیں گے, ٹھیک. سو اب ہمارا جو عقیدہ ہے, جو اہل السنہ والجماع, ان کا عقیدہ جو ہے وہ ان تینوں پر ہے. وہ اپنے عبادت کو لو پر بھی رکھتے ہیں, کمال الحب پر بھی, کمال الرجا پر بھی, امید پر بھی, کمال الخوف پر بھی, فیئر پر بھی. سو ان تینوں کو لے کے ہوتے ہیں وہ, محبت کو بھی, امید کو بھی, خوف کو بھی. یعنی ایسے مانے آپ, میں نماز اگر پڑھوں گی تو اللہ مجھ سے راضی ہوں گے, میں اگر نماز نہیں پڑھوں گی تو اللہ مجھ سے ناراض ہوں گے. سو لو بھی آیا, فیئر بھی آیا. اور میں اگر نماز پڑھوں گی اللہ مجھ سے محبت کے ساتھ ساتھ مجھے جنت بھی دیں گے اور اپنی رضا بھی دیں گے. سو ہوپ. سو دس از دا کائنڈ آف مینٹالٹی, دس از دا کائنڈ آف اپروچ کہ جس طرح سے ہمیں عبادت کرنی ہے ان تینوں کو رکھ کے. اب یہ آپ ایسا نہیں سمجھیے گا کہ آپ اپنی لائف کو ہیکٹک بنائیں گے کہ جس وقت بھی آپ نماز کے لیے اٹھیں گے آپ ان تینوں کو اپنے ذہن میں لائیں گے. نہیں, میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارا عقیدہ ان تینوں کو لے کے ہے. ہمارے ہر طرح کی, اب نماز کی میں یہاں پہ بار بار اگزامپل دے رہی ہوں, عبادت صرف نماز نہیں ہے. آگے دیکھیں گے نا ہم مزید بہت ساری اگزامپلس عبادت میں. عبادت میں بہت سی چیزیں آتی ہیں, ایون دعا, ایون ذکر, ٹھیک ہے, یا ایون ارادہ, انٹینشن. سو یہ تمام چیزیں آتی ہیں. کبھی کبھار آپ کی کسی عبادت میں آپ صرف رکھیں گے خوف, تو دس از فائن. ضروری نہیں ہے کہ تینوں کا تینوں آپ مائنڈ میں لائیں گے تب جا کے آپ کوئی چیز کو اپروچ کریں گے. نو, بٹ آپ کا عقیدہ آپ کے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ میرا عقیدہ صرف محبت پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, میرا عقیدہ صرف خوف پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, میرا عقیدہ صرف امید پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, بلکہ میرے عقیدے میں تینوں چیزیں ہیں. میں محبت کے لیے بھی کرتی ہوں, خوف کے لیے بھی کرتی ہوں, پلس امید کے لیے بھی کرتی ہوں. ٹھیک ہے.